أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين لكم، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بیان کر دے، واضح کر دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے دے، سنن الذین من قبلکم، اس طرح کہ آپ سے پہلے کئی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ کا تو یہی ارادہ ہے آپ کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، ایک جنتی ہے دوسرا جہنمی، ایک حق ہے دوسرا باطل ہے، ایک جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے۔ یہ واضح اللہ نے کر دیا تمہارے لیے کہ ان میں سے جو اس پہ آئے گا وہ یہ بن جائے گا، جو اس پہ آئے گا وہ یہ بن جائے گا۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ آپ سارے ہدایت پا جاؤ، لیکن واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے حکمت والے، اللہ نے اس وجہ سے دو راستے بنائے ہیں۔ انسان پھر اپنی مرضیوں سے اپنی خواہشات کے مطابق وہ راستے کو چن لیتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان کی استادی چل جاتی ہے، وہ اپنے جال میں انسان کو پھنسا لیتا ہے، انسان گمراہی والے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو وہ راستہ سیدھا انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کہتے ہیں تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے اور ہدایت دے دوں جس طرح کہ پہلے لوگوں کو ہدایت ملی، وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری ساری کی سارے جتنے جرم اور گناہ ہیں وہ توبہ قبول کرو، تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ تم میری طرف ہاتھ اٹھاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، لیکن وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں یتبعون الشہوات کہ وہ خواہش پرستی کی اتباع کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ دیں، خواہش پرستی کی اتباع کریں، جو ذہن کو اچھا لگے، جو دل میں اچھا لگے اس کی پیروی کریں۔ ان تمیلوا میلا عظیما، تو ان کا اس طرف جھکنا خواہش پرستی کی طرح یہ بہت بڑا جھکنا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے وہ سارا کچھ ہلکا کر دیں، عذاب سزا تم سے ہلکی کر دیں، تم ایسے کام کر کے آؤ کہ تم جہنم کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے، اس کی جو اندر اللہ نے بنائی ہیں سزائیں، اس سے بچ جاؤ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے کہ انسان کو تو کمزور پیدا کر دیا گیا، جہنم کی مار تو بڑی سخت ہے، انسان کمزور پیدا ہوئے، لیکن انسان کو یہ بات نظر ہی نہیں آتی، دیکھ لیں گے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، ابھی یہ دنیا کے اندر تم مزے لے لو۔ اللہ نے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس کے معاملات کے اندر ایسا مال نہ کھاؤ جو باطل طریقے کا ہو، جھوٹے طریقے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، ایسا مال نہ کما کے کھاؤ، ورنہ یہی جہنم ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ کہ تم تجارت کرو آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ، تم کاروبار کرو، تم کاروبار کر کے حلال رزق کماؤ کھاؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو، یعنی ان کو اتنے دھوکے دیتے ہو کہ وہ موت کے برابر ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس جس سے کچھ نہیں بچتا، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر زندگی رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں تو زندہ ہی مر گیا، یہ جملہ ہے، میں تو زندہ ہی مر گیا، یہی ہے ولا تقتلوا انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو، اتنا دھوکہ دیتے ہو، اتنا دھوکہ دیتے ہو، وہ کہتے ہیں نہ مر سکتے نہ جی سکتے، ایسا کام نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، تم حلال رزق کماؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، اللہ تمہارے اوپر شفقت کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو بندہ تم میں سے پھر یہ کام سرکشی والے کرتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل کے کام کرتے ہیں، ظلماً اور ظلم کرتے ہیں، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تھوڑی ہی دیر ہے، فَسَوْفَ، مضارع کے پر سوف آتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے، اللہ نے قانون بنا ہے،
اس وقت مضارع کے اوپر یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی قریب، سین اور سوفا، اس طرح آپ نے پڑھا نا سیصلی نارا، ان قریب آگ میں جھونک دیا جائے گا، یہ سوفا بھی اسی کے معنی میں، فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے جھونک دیں گے، جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، جہنم کی آگ میں، وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اس وقت انصاف کی بات آئی تو یہ آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس وقت پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کے پھر چیخے مارنا، اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی اللہ مہلت دے دے، ہم توبہ کر لیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو تیرے پسندیدہ ہوں گے۔ اللہ نے یہ عمر دی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، آ جاؤ حلال کی طرف آ جاؤ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو حلال کی طرف آ جاؤ، حرام کو چھوڑ دو، تجارت کرو، سود کو چھوڑ دو، اس طرح کے سارے معاملات چھوڑ دو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم باز آ گئے ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون، جن کاموں سے تمہیں روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ضرور مٹا دیں گے تمہاری ساری کی ساری غلطیاں، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تجھے ضرور داخل کریں گے مدخلاً کریما، موضعاً کریما، عزت والی جگہ کے پر تمہارا استقبال ہوگا، اور دنیا کو پتہ چلا سلام قولا من رب الرحیم، یہ لوگ ہیں جن کے پر اللہ کی سلامتی کے سلام پڑھے جا رہے ہیں، استقبال کیے جا رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ نے حرام کردہ چیزوں کو جنہوں نے چھوڑ دیا، اللہ نے جن چیزوں کو ناجائز کہا ان چیزوں کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ انہیں ضرور قیامت والے دن کامیابی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جتنے ہی ما تنہون عن المنکر ہے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جتنے امر بالمعروف ہے اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔